أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تھی اللہ کی طرف سے کہ ہمارے پیارے اے محمد الرسول اللہ، آپ اپنی جان کو مت تھکائیے، آپ نے اپنی جان پر بوجھ نہیں ڈالنا، آپ اتنی ہی عبادت کریں جتنی آپ کی جان برداشت کر لے، آپ نے اپنے آپ کو تھکانا نہیں۔ اور اس چیز کو سورہ کہف کے اندر بھی بیان کیا گیا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے ہمارے محبوب، کیا ان کافروں کی وجہ سے آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کیا اپنی جان پر آپ تکلیف برداشت کریں گے؟ نہیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں اپنی جان کو ہلاک کرنے کی۔ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ کتنے جہنم میں گئے اور کتنے جنت کے اندر گئے۔ آپ کی ذمہ داری صرف اور صرف لوگوں تک دین پہنچانا ہے۔ تو یہ تسلی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب توحید کا بیان آ رہا ہے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ سورت چلے گی، دو مضامین اس کے بہت ہی خاص ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی جائیں گی، اور ایک توحید کو بیان کیا جائے گا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ماتھا ٹیکنا ہے تو اللہ کے سامنے ٹیکنا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں ٹیکنا۔ الرحمن، وہ پروردگار جو بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اللہ کی وہ صفت ہے جو عام ہے، تعلق دنیا کے ساتھ ہے، یعنی دنیا کے اندر اللہ رحمان ہے تمام کے تمام جہانوں کے اوپر۔ کافر مسلمان سب برابر ہیں اس کے اندر۔ اللہ کافروں کو روزی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ کھانا پینا دے رہا ہے، اور اگر یہ بھی کہا جائے تو مبالغہ نہیں کہ مسلمانوں سے زیادہ کافروں کو اللہ دے رہا ہے دنیا کے اندر۔ حالانکہ اگر دنیا کی وقت اللہ کے ہاں ذرہ برابر بھی ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو اللہ کافر کو پانی کا گھونٹ کبھی بھی نہ دیتے۔ لیکن اللہ کے ہاں یہ دنیا حقیر چیز ہے، اس کی کوئی وقت اللہ کے ہاں نہیں۔ تو اللہ کیا ہے؟ رحمان ہے۔ لیکن کیا بسم اللہ کے اندر کیا آتا ہے؟ الرحیم۔ وہ جو صفت ہے نا اللہ کی رحیم والی، وہ صفت خاص صفت ہے جو قیامت والے دن کے لیے اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اور وہ صفت صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہے کہ قیامت والے دن صرف رحم کس پر کیا جائے گا؟ مسلمانوں پر کیا جائے گا۔ کافروں پر اللہ کو رحم قیامت والے دن نہیں آئے گا، اور اللہ کافروں پر کسی قسم کا رحم نہیں کریں گے۔ تو فرمایا الرحمن، پروردگار جو رحمان ہے، علی العرش، وہ عرش کے اوپر ہے۔ عرش کسے کہا جاتا ہے؟ وہ ایک بادشاہ کے تخت کو کہا جاتا ہے، جس تخت کے اوپر بادشاہ بیٹھتا ہے۔ اللہ کی کرسی کیسی ہے؟ کسی نے دیکھی نہیں آنکھوں سے؟ اس کی کتنی لمبائی ہے، کتنی چوڑائی ہے، انسان کا ذہن ادھر تک جا نہیں سکتا۔ مستوی کہا جاتا ہے بیٹھنے کو۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیں، انسان بیٹھتا ہے تو کیسے بیٹھتا ہے؟ سورینوں کے بل، ٹانگیں بھی ساتھ لگتی ہیں، ہاتھ بھی ہوتے ہیں انسان کے، لیکن اللہ ہاتھوں سے، ٹانگوں سے، ان سارے کے سارے اعضاء سے کیا ہے؟ اللہ پاک ہے۔ اللہ کے لیے چیز ہم ثابت نہیں کر سکتے، اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی دوسری چیز نہیں۔ اللہ یکتا ہے اپنی تمام کی تمام صفات کے اندر۔ آپ ایسے کبھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ فلان جیسا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کی ذات ہی یکتا ہے۔ تو اب یہاں پر آ گیا ہے کہ اللہ بیٹھا ہوا ہے اپنے تخت کے اوپر، اپنے عرش کے اوپر۔ تو خوب سمجھ لیں، ایک ہے بیٹھنے کی ابتدا اور ایک ہے بیٹھنے کی انتہا۔ اب ایک وزیر اعظم ہوتا ہے نا،
وہ بیٹھتا ہے کرسی کے اوپر. اب بیٹھنا اس کا کرسی کے اوپر مقصد نہیں ہوتا، لیکن مقصد کیا ہے اس کا؟ نظام کو چلانا. کرسی پر بٹھانا اس کا مقصد نہیں. اس کرسی کا مالک اس کو بنا کر مقصد کیا ہے کہ یہ نظام کو چلائے. اب بیٹھنے کی جو کیفیت ہے وہ متشابہات میں سے ہے، انسان اس چیز تک نہیں پہنچ سکتا کہ اللہ بیٹھا ہے، کیسے بیٹھا ہے، کرسی کیسی ہے، ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. اور امام مالک نے یہ فرمایا ہے اگر کوئی شخص ان چیزوں کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ کرسی کیسی ہے، اللہ کا بیٹھنا کیسا ہے، فرمایا یہ بدعت ہے، گناہگار ہے، اس کو سوال نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں. ہاں دوسری چیز جو ہے انتہا کے لحاظ سے وہ محکم ہے، صاف ہے کہ اللہ بیٹھا ہے کرسی کے اوپر کس وجہ سے؟ نظام چلانے کے لیے. اللہ سویا ہوا نہیں کہ مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ چلا گیا، نہیں، مخلوق کو پیدا کیا، اب مخلوق کی دیکھ بھال بھی کر رہا ہے، سارے کے سارے نظام کو چلا رہا ہے. انسانوں کے ہاں تو یہ ہے نا، انسان ایک وقت کے اندر 2 آدمیوں 3 آدمیوں کی طرف دیکھ سکتے ہیں بیک وقت. یہ خوبی ہے، اللہ کی یہ صفت ہے، بیک وقت تمام کائنات جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو اللہ دیکھ رہے ہیں، سب کے حال سے واقف ہیں اللہ. ہر ایک کے دل کے اندر جو بات ہے اللہ کو پتہ ہے، اور جو دل کے اندر ابھی تک آئی نہیں اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. تو الرحمن علی العرش استوى، وہ جو پیارا رحمان ہے وہ کیا ہے؟ اپنے عرش کے اوپر استوی ہے، کما یلیق بشانہ، جیسے کہ اس کی شان کو مناسب ہے. لہ ما فی السماوات، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. آسمان اور زمین کے درمیان بھی جو چیزیں ہیں، جو مخلوقات ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، نظر آنے والے ہیں، نہیں نظر آنے والے، فرمایا سارے کا سارا اسی کا ہے. اس کے اندر کوئی بھی اس کے ساتھ پارٹنر نہیں، کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں، وہ اکیلا ساروں کو چلانے والا ہے. وما تحت الثری، آسمان اور زمین ہی نہیں، ثری کہا جاتا ہے گیلی مٹی کو. یہ زمین تو آپ کو بالکل خشک نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر آپ آرام سے چل پھر سکتے ہیں. 7 زمینیں اللہ نے بنائی جن کا قرآن کے اندر بھی جن کا تذکرہ آیا ہے. اس کے نیچے تو انسانوں کی پہنچ نہیں. انسان تو پہلی زمین کے بعد پتہ نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے، کون ہے، کیسی مخلوقات ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، درندے چرندے، کچھ پتہ انسان کو نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر انسان کی پہنچ نہیں پہنچتی، یعنی تحت ثری، وہ گیلی مٹی کے نیچے اللہ نے کیا رکھا ہوا ہے، اللہ کو وہ بھی علم، اور جو کچھ ہے وہ نیچے وہ بھی اللہ ہی اس کو پال رہے ہیں. وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور روایات کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں کوئی طور پر آیا ہوں، میری قوم پیچھے کیا کھا رہی ہوگی. فرمایا موسیٰ میں بتاتا ہوں وہ کیا کھا رہی ہوگی، ذرا لاٹھی مار اس پتھر کے اوپر. موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے اوپر لاٹھی ماری، اندر سے ایک کیڑا نکلا. اب پتھر بند ہے، اندر ایک کیڑا ہے، اس کے منہ کے اندر سبز رنگ کا پتا ہے، اور وہ کیا تسبیح پڑھ رہا ہے، سبحان ما یرانی، پاک ہے وہ میرا پروردگار. کون کہہ رہا ہے؟ کیڑا کہہ رہا ہے سبحان ما یرانی، پروردگار وہ پاک ہے جو مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے. یسمع کلامی، جو میرے کلام کو سن رہا ہے، میری تسبیح کو سن رہا ہے. یذکرنی ولا ینسانی، جو مجھے اس پتھر کے اندر بھی بھول نہیں رہا، ادھر بھی مجھے روزی دے رہا ہے. تو جو پروردگار پتھر کے اندر اس کیڑے کو دے سکتے ہیں، تو یہ 6 فٹ کے انسان جس کو اشرف المخلوقات بنائے اسے روزی نہیں دے سکتا. فرمایا ساری کی ساری ملک کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر آپ آواز کو اونچی کریں، بالقولی، بات کرنے کے ساتھ، آپ بات کر رہے ہیں اونچی آواز کے اندر، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ پروردگار، یعلم السر وَأَخْفَى، وہ جانتا ہے پوشیدہ بات کو بھی اور راز والی بات کو بھی. اب سمجھیے، اگر آپ بلند آواز کے اندر چیخ مار کر پکارتے ہیں تو اللہ وہ چیخ کو سنتا ہے، لیکن اللہ تمہارے چیخ مارنے کا محتاج نہیں. ہم انسان محتاج ہیں.
کوئی اونچی آواز نکالے گا تو ہم سنیں گے. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کے دل کے اندر کون سی بات ہے، اور آپ کو یہ پتہ نہیں کہ میرے دل کے اندر کیا بات ہے. ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ کو پتہ ہے. ہم محتاج ہیں کہ کوئی اونچی بات کرے تو ہم سنیں. اللہ کا معاملہ یہ نہیں. اللہ غنی ہے اس چیز سے کہ کوئی اسے اونچا پکارے. پھر فرمایا فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، وہ پروردگار جانتا ہے السر، اس بات کو جو آپ آہستہ آواز کے اندر کرتے ہو لیکن خود سنتے ہو. سر کہا جاتا ہے اس آواز کو کہ انسان خود بات کرے لیکن خود کو آواز آئے. وہ اخفا، اور ایسی آواز کہ انسان پکارے لیکن دل کے اندر جس کی انسان کو خود آواز نہ آئے. اور میں اللہ ہر چیز کو جان رہا ہے، اللہ سے پوشیدہ کوئی نہیں. اللہ لا الہ الا ہو. اور میں کیوں؟ اللہ وہ ذات ہے لا الہ الا ہو، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. وہ یکتا ہے. کیوں یکتا ہے؟ صفات آپ پڑھ چکے ہیں، جتنی بھی صفاتوں پر گزری ہیں. تحت سرا کو جانتا ہے، آسمان و زمین سارے کا سارا اسی کا ہے. جب اسی کا ہے سارا کچھ تو لا الہ الا ہو، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے. اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر مت بناؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ. لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے نام ہے اچھے اچھے. احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نام ہے 99 نام. اللہ کی جو صفات ہیں جو اللہ نے خود رکھی ہوئی ہیں اپنے لیے، وہ کیا ہے؟ 99 صفات ہیں. ان 99 صفات کے علاوہ آپ اپنی طرف سے کوئی صفت اللہ کو نہیں دے سکتے. اللہ نے جو صفات اپنے لیے مقرر کی ہوئی ہے، جو صفات اللہ کی ہیں، آپ نے انہی صفات کے ساتھ اللہ کو پکارنا ہے. الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، یہ جتنے بھی اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں، انہی سے اللہ کو پکارو. اور حدیث میں آتا ہے جس شخص نے ان کو یاد کیا، ان ناموں کو یاد کیا، ان 99 ناموں کو، دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر اللہ اسے داخل کریں گے. اور لیکن یہ صرف رٹنے نہیں ہے زبانوں کے اوپر، ان ناموں کا تصور بھی ذری کرنا ہے کہ اللہ رحمان ہے، کیسے رحم والا ہے. اور ان کا یقین بھی کرنا ہے کہ رحمان اللہ ہی ہے، اس جیسا رحمان رحم کرنے والا کوئی نہیں. رازق وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، اس جیسا کوئی روزی دینے والا نہیں. ان صفات کا یقین بھی اپنے دل میں بٹھانا ہے. تو اس شخص کے لیے رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ دخل الجنہ، وہ شخص جنت کے اندر داخل ہوگا.